بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اور تین وزیر۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تین وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تیلا لے کر باغ میں داخل ہو اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کر دے۔ وزراء بادشاہ کی اس عجیب حکم پر حیران رہ گئی اور تینوں ایک ایک تیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئی۔ پہلی وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کی مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تیلا بھر لیا۔ دوسری وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تیلا بھر لیا۔ تیسری وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تیلے کی بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کی تھی، وہ مزے سے اپنے انہیں پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب پھل جمع کی تھی، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لی، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسری وزیر جس نے اپنے تیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہے تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہے تو خراب اعمال، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اچھی جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تیلی ہوں گی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لے اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزارے۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوروں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسی دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو، بڑی بڑی اعمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔